کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت برحق ہے۔ سامعین حضرات، آج ہم اپنے اس بیان میں، آج کے بیان میں، اس سلسلے میں آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ جب ہر شخص کو موت آنا ہے اور اس دنیا سے جانا ہے، تو جب انسان مر جائے گا تو وہ گل جائے گا، تو کیسے اس سے حساب کتاب لیا جائے گا؟ بہت سے لوگوں کے یہ اعتراضات ہوتے ہیں، اس لیے ان کا خیال ہے کہ دنیا میں جو چاہو کھا لو، جو چاہو پہن لو، جتنا چاہو لوٹ لو، یہی کام آنے والا ہے۔ اس کے بعد کچھ کام آنے والا نہیں۔ اور آج بات کریں گے اس سلسلے میں کہ مسلمانوں کی روحیں مرنے کے بعد کون سے مقام میں رہتی ہیں، کہاں رہتی ہیں۔ لہذا بات کو پورا سنیے، اگر بات سمجھ میں آئے تو اس کو دوسروں تک پہنچا دیجئے تاکہ وہ بھی اس معلومات کو حاصل کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ بہت معلوماتی باتیں ہیں، اور اس سلسلے میں بھی آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ انبیاء کرام اور شہداء اسلام کس منصب پر فائز ہوں گے اور ان کو اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے گا۔ لہٰذا یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب مر گئے تو گل گئے، سڑ گئے، جل گئے، تو کیسا حساب و کتاب، اس کو پہلے سن لیجئے۔ حضرات، جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، یہ خاک و مٹی ہو جائے، مگر اس کے اجزائے اصلیہ، اس کے اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے۔ کب تک؟ اس کے اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے، اور وہی مورد عذاب و ثواب ہوں گے۔ اور وہ اجزاء کہاں پر ہیں؟ جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں ہوتے ہیں۔ کہاں؟ ریڑھ کی ہڈی میں ہوتے ہیں۔ تو اب سوال ہوتا کہ وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ تو حضرات ہم بتاتے ہیں کہ وہ اس قدر باریک ہوتے ہیں کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آتے ہیں، نہ دوربین سے نظر آتے ہیں، نہ آگ انہیں جلاتی ہے اور نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے۔ زمین بھی انہیں نہیں گلا سکتی۔ یہی جسم کے تخم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن مردے کے منتشر اجزاء کو پہلی حیت پر لا کر انہیں اجزاء اصلیہ پر جو کہ محفوظ ہیں ترکیب دے گا، جوڑے گا، اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مرنے کے بعد جسم گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، تو کیسے ان سے حساب و کتاب ہوگا، کیسے ان سے معلومات لی جائے گی دنیا کی زندگی کی؟ تو ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے، اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ لہذا ہم نے بتایا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں، تو اس کو بھی سن لیں، اور آگے بتائیں گے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام، شہداء اسلام، ان کے بدن کو مٹی کھائے گی یا نہیں کھائے گی، اس بارے میں بتائیں گے اور بات کو ختم کر لیں گے۔
تو آئیے، ہم نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں مختلف حسب مراتب کے اعتبار سے مختلف مقاموں میں رہتی ہیں۔ بعض کی قبر پر رہتی ہیں اور بعض کی روحیں چاہے زمزم میں رہتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی روحیں آسمان و زمین کے درمیان رہتی ہیں، اور بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک موجود رہتی ہیں، اور بعض لوگوں کی روحیں آسمانوں سے بھی اوپر، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں رہتی ہیں، اور بعض کی روحیں اعلی علیین میں رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مختلف مراتب کے اعتبار سے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کا حال، اور کافروں کی خبیث روحیں کہاں رہتی ہیں؟ تو حضرات بعض کی ان کے مرگھٹ پر رہتی ہیں یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہے برہوت میں، جو کہ یمن میں ایک نالہ ہے، اس پر رہتی ہیں، اور بعض لوگوں کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک رہتی ہیں، اور بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں رہتی ہیں۔ لیکن حضرات ہم آپ کو بتاتے ہیں، کہیں بھی ہوں، کہیں بھی رہیں، اپنے جسم سے ان روحوں کا تعلق باقی رہتا ہے، چاہے وہ خبیثوں کی روحیں سجین میں ہوں، یا مسلمانوں کی روحیں اعلی علیین میں ہوں، یا ساتویں آسمان پر مسلمانوں کی روحیں ہوں، یا زیر عرش قندیلوں میں ہوں، یا کافروں کی روحیں برہوت میں ہوں، یا ساتویں زمین میں ہوں، لیکن ان کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے، ان کا تعلق جسم سے کٹتا نہیں ہے۔ لہذا آخری بات آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام، علماء اعظام، شہداء اسلام، حفاظ کرام، وہ جو کہ قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، عمل پیرا ہوں، اور جو منصب محبت پر فائز ہیں، اور وہ جسم کہ جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی معصیت اور گناہ نہ کیا ہو، اور حضرات وہ لوگ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں، اپنے وقتوں کو درود شریف میں خرچ کرتے ہیں، ان حضرات کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ سبحان اللہ، ان لوگوں کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ اگرچہ کچھ لوگوں کا عقیدہ علماء اور شہداء کرام کے بارے میں ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام کے بارے میں معاذ اللہ ایسا ہے کہ کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے، یہ ان کا گندا اور خبیث عقیدہ ہے، اسی کی بنیاد پر وہ کافر ہیں، جہنمی ہیں۔ لہذا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء کرام، اولیاء کرام، شہداء اسلام، حفاظ کرام جو قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، اور وہ جسم کہ جس نے کبھی اللہ کی معصیت نافرمانی نہ کی ہو، اور وہ لوگ جو اپنے اوقات درود شریف میں گزار دیتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ زمین میلی نہیں ہوتی، اس لیے تو کیا خوب کہا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ لہذا اس معلومات کو بار بار سنیے، کیونکہ بہت اہم معلومات ہے جو ہم نے آپ تک پہنچائی، اور جن لوگوں کے گندے عقیدے ہیں، غلط سوچے ہیں، ان کو
اسے سنا کر سمجھائیے اور ان کو راہ راست پر لائیے کہ ہر حال میں حساب و کتاب ہونا ہے، کوئی بچ نہیں پائے گا، چاہے وہ کالا ہو یا گورا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، لیکن ہر ایک سے حساب ہونا ہے۔ کیونکہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ مرنے کے بعد روحیں کہیں بھی رہیں مگر ان کا تعلق اپنے جسم سے باقی رہتا ہے، بالکل ختم نہیں ہوتا۔